اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء۔ مختصراً ترجمے کی طرف جانے سے پہلے عرض کر دوں اس سورہ کے تعارف کے طور پر کہ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے جس کو آیت معراج بھی کہتے ہیں، معراج عروج سے ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عروج سے ہمارے ذہن کو جو تصور کرنے کی عادت ہے، کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، زمان و مکان کی قید میں رہتے ہیں، اور یہ نیچے اوپر کا جو تصور ہے، اوپر جانے کا اور نیچے آنے کا، تو جب یہ الفاظ آتے ہیں تو ہم جو ہمارے ذہن کو عادت ہے اسی طرح سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن جب یہ الفاظ، توجہ کریں، جب یہ الفاظ ایسے موضوعات کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ جو موضوعات اس مادی دنیا اور اس زمان و مکان میں محدود نہیں ہیں، تو پھر ان کا جو صحیح معنی ہے اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، تاکہ ذہن میں پھر اگر ناقص معنی آئے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اعتراض یا سوالات بھی آیت پر اٹھ جائے۔ مثال کے طور پر معراج، ایک عام ذہن جو ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ زمین پر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ نیچے ہے، اور زمین سے یہاں سے اوپر اٹھنا شروع کر دے تو یہ عروج ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں ایگزیکٹلی اسی جگہ سے آپ زمین کے اندر کھودنا شروع کریں اور دوسری طرف سے نکل جائیں، تو اس وقت جو بالکل دوسری طرف اگر اسی جگہ پر انسان بیٹھے ہوں، اس گلوب کے، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوں، تو ان کے لیے جو عروج کا معنی ہے وہ ہمارے لیے نزول کا معنی رکھتا ہو، یعنی وہ جو ان کی نسبت سے جو چیز دور جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہوں گے اوپر جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اپنی نسبت سے دیکھیں تو وہ اور پستی میں جا رہی ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ کا معراج پر جانا، عروج کا جو معنی ہے، معراج کا جو معنی ہے، اس کو یہ تصور نہ کریں جو ہمارے ذہن میں عام تصور ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پھر یہ چیزیں، یہ الفاظ قرآن کے متشابہات میں آ جاتے ہیں اور ہمارے ذہن کے لیے انہیں صحیح طرح سے تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا تعلق اس عالم سے نہیں رہتا۔ مثلا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں ایسے وسائل نہیں تھے کہ اتنی جلدی ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کوئی انسان چلا جائے۔ آج انسانی علم کی ترقی سے ایسا آرام سے ممکن، جلدی جایا جا سکتا، لیکن جو مسجد الاقصیٰ کے بعد کا جو عروج ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں آسمانوں کا سفر ہے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص قرب کا مقام ہے، قرآن میں جو لفظ ہے سدرۃ المنتہا ہے، تو یہ سب ہمارے لیے
یعنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے ایک حد تک کہ یہ سفر ہوا اور اس میں رسول اللہ کو فلان مقامات دکھائے گئے، لیکن ان کا حقیقی تصور کرنا جیسے وہ چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس محدود علم کے ساتھ اور اس محدود دنیا میں رہتے ہوئے، لہٰذا یہ آیات اس اعتبار سے متشابہ کہلاتی ہیں کہ آپ پوری طرح تصور نہیں کر پاتے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، آپ کیا تصویر بنائیں گے ذہن میں اس کی؟ عرش کہتے ہیں تخت کو، بادشاہ کا، تو آپ نے کسی میوزیم میں کوئی تخت دیکھا ہوگا، کسی فلم میں کوئی تخت دیکھا ہوگا بادشاہ کا، پرانی ہسٹوریکل فلم میں وغیرہ وغیرہ، آپ کا ذہن جو آپ کے ذہن میں تخت کا تصور ہے اسے تھوڑا بڑا کر لیں گے، لکڑی والے کو سونے کا کر لیں گے، ہیرے لگا دیں گے اس میں، اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ قطعاً اللہ کے عرش سے مراد کوئی اس قسم کا کسی مادی چیز سے بنا ہوا تخت نہیں ہے کہ جس پر اللہ نے آ کر بیٹھنا ہوتا ہے جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے، بلکہ اس کے اقتدار کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انسانوں کا ذہن مانوس ہے، بادشاہ کہاں بیٹھ کے احکامات صادر کرتا ہے، حکومت چلاتا ہے، اسے اس کا عرش کا علامت ہوتی ہے اس کے اقتدار کی۔ تو اسی علامت کے الفاظ کے ذریعے اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اس کائنات کا جو اس میں جو حکم چلتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے لیے عرش کا لفظ بھی آیا، اس کے لیے کرسی کا لفظ بھی مثلا آیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کوئی کہے تخت پہ بیٹھتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یا کبھی تخت پہ بیٹھتے ہیں کبھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ہمارا ذہن ہمارے بنائے ہوئے اس کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں یا اسی طرح اس دنیا کے اس جہان سے اگلا جو جہان ہے اس کے بارے میں جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ آیات متشابہ بن جاتی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، متشابہ قطعاً یہ غلط تصور ہے، متشابہ یعنی پتہ ہی نہیں چلتا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستوی ہوا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے آ کر اور بڑے اطمینان سے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پورا اختیار امور حکومت کا، امور سلطنت کا اس کے پاس ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ اس کی گرفت ہوتی ہے ہر چیز پہ۔ لیکن آیا بادشاہ کا بیٹھنا تخت پر فلان، یہ تصور کریں گے اللہ کے بارے میں لیس کمثلہ شیء، یہ لیس کمثلہ شیء کی آیت ہر جگہ ہمیں ہیلپ کرے کہ تمہارے ذہن میں جو بھی آ رہی ہے نا وہ شے ہے، تمہاری مخلوق ہے تمہارے دماغ کی، اور محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی محدود نہیں۔ تو لیس کمثلہ شیء ہمیں روک دے گی کوئی بھی ناقص تصور اپنے ذہن میں، کوئی بھی ایسی تصویر اللہ کا ہم تصور کریں جس سے کوئی نقص لازم آتا ہو اس کی ذات اقدس میں، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی محتاجی، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس لیس کمثلہ شیء کی آیت کے ذریعے اس نقص اور عیب کو دور کر دیا جائے۔ یہ تشابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید انہی انسانوں کی زبان میں نازل ہونا تھا جو اس معاشرے میں رہ رہے تھے، کوئی اور الفاظ تو نہیں آ سکتے، نہ ہی مثلا آج کے زمانے میں جو الفاظ ایجاد ہو گئے، جو نئی ٹرمز اصطلاحات بن گئی سائنسی چیزوں کے متعلق، اس زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ جن سے خطاب کرنا تھا ان کا فہم، ان کی زبان ان الفاظ سے وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کو پورا مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اس قرآن کو عربی زبان میں اس قوم کی زبان میں نازل کیا گیا۔ لہٰذا پرانے جو دینی جملے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ مثلا کیا سنتے ہیں کہ ناخن جو ہے ان جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اندر مثلا شیاطین آ جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں مثال کے طور پہ جرمز یا جناب بیکٹیریا
یہ اس قسم کی کوئی تصور نہیں تھا انسانی، نہ کوئی لینس تھا نہ فلان تھا جس سے یہ چیزیں دیکھی گئی ہوں اور اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لہٰذا کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ شیاطین۔ شیاطین آ جاتے ہیں کیونکہ شیاطین شر کی علامت ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں فلان۔ تو اس زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی اور اس زمانے میں لوگوں کے عقل کی، فہم کی، سمجھ کا جہاں تک لیول تھا، اس اللہ محدود نہیں ہے، اللہ سب کچھ بتا سکتا ہے، لیکن جس کو بتانا ہے وہ محدود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، وہ ٹیچر ایک سبجیکٹ کا اس کو پریپ کلاس کے بچے دے دیے جائیں، اب وہ کتنا کہ ان کو پڑھائے گا، وہ نہیں ان کو بتا سکتا اوپر کے لیول کی بات، جبکہ ان کو ابھی مدت لگے گی وہاں پہنچتے ہوئے۔ تو وہ ان کے فہم کے مطابق، ان کے ذہنوں کے مطابق، ان کی آسان زبان میں ان کو چیزیں بتا دیتا ہے۔ معجزہ قرآن یہ ہے، یعنی قرآن کے بہت سارے پہلو ہیں معجزہ ہونے کے، وہ یہ ہے کہ علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ آیات کے معانی اور کھلتے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو معلوم ہے 700 سے زائد آیات اس کائنات کی تخلیق میں، اور جو چیزیں ہمارے سامنے شب و روز ہم دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ خود شب و روز کو، رات اور دن کو، تو ان میں غور و فکر کی دعوت دیتی۔ وہی کام 700 سے زائد آیات ہمیں وہی کام کہنے کا کہہ رہی ہے جو سائنس کرتی ہے، وہ کیمسٹری ہو، وہ بایولوجی ہو، وہ مثلا فزکس ہو، دیگر برانچز ہو اس کی۔ یہ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کائنات کا مشاہدہ کرنا، یہ کن قوانین پہ چل رہی ہے، کیوں تیرتی ہے کوئی چیز پانی میں اور کیوں ڈوب جاتی ہے، پرندہ کیوں ہوا میں اڑتا ہے اور میں ہاتھ یوں ماروں تو میں ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتا، مثال کے طور پر۔ یہ سارے قوانین جن پر یہ کائنات چل رہی ہے پورے نظم کے ساتھ، ان کی طرف دعوت فکر عرض کیا کہ 700 سے زائد آیات، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ سائنس پڑھانی تھی۔ قرآن کا بیسک پرپس کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو وہ چیزیں جن میں ریسرچ کر کے، جن میں فکر کر کے انسان خود اور دروازے کھول سکتا تھا، ادھر صرف ترغیب دلائی گئی کہ کرو، بہت کچھ ہے اس سائڈ پر، ان دروازوں کو کھولو، بہت کچھ ملے گا۔ یہ افسوس کی بات الگ ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کو جس لیے نازل ہوئی تھی اور جس طرح اس نے چلنا سکھایا تھا وہ بھول گئے، اور رسومات کے عادی ہو کر اور بہرحال پیچھے رہ گئے دوسری قوموں سے۔ یہ اسلام کا یا قرآن کا قصور نہیں ہے، یہ جن کو دی جاتی ہے اللہ کی کتاب، ان کی اپنی غفلتوں کا اور اپنی سستیوں کا قصور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کائنات کی طرف بھی جب غور کرنے کا کہتا ہے تو اس کی مراد سائنس پڑھانا نہیں ہوتی، اگرچہ ضمناً ادھر بھی راستہ دکھا دیا، بلکہ مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، خالق کی طرف متوجہ کرانا، کہ اس سارے منظم نظام کو دیکھو گے تو کیسے تمہاری عقل انکار کرے گی کہ ایوے ہی بن گیا خود ہی۔ تم تو چھوٹے سے کوئی چیز بھی منظم دیکھ لو، تو مثلا یہاں پر برکس رکھ دی جائیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لائن میں پڑی ہو، اور آپ سے کوئی کہے کہ یہ 1000 سال میں خود ہی بن کے لائن میں کھڑی ہو گئی ہیں برکس، تو کوئی بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ وہ نظم جتنا جتنا بڑا ہے اتنا اتنا اپنے نظم دینے والے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جتنا وہ نظم پیچیدہ ہوگا اتنا زیادہ بنانے والے کے علم کی گواہی دے رہا ہوگا کہ اس نے کیسے بنائی۔ لہٰذا یہ جتنی سائنسی انکشافات ہیں، ڈسکوریز ہیں، چاہے انسانی بدن کے بارے میں ہو، چاہے پودوں کے بارے میں ہو، چاہے پرندوں کے بارے میں ہو، چاہے سمندر کے اندر کی زندگی کے بارے میں ہو، یہ جتنے انکشافات ہیں اور بندہ دیکھ کر اور سن کر حیرت کرتا ہے کہ یہ کتنی عجیب چیز ہے، یہ در حقیقت سب گواہیاں ہیں اللہ کے علم کے
اللہ کے وجود پر اور اس کے عالم ہونے اور اس کے باقدرت ہونے پر، کہ جس نے یہ سارا کچھ، اس کے پاس علم بھی تھا اور اس کے پاس قدرت بھی تھی کہ وہ سارے کام کر سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس نالج ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں میں کچھ کر سکوں، تم مجھے پیسے دے دو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ نہ، اللہ کے پاس جو کچھ جس کام کے لیے چاہیے تھا بغیر کسی کی محتاجی کے سب موجود تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب لوگوں سے قرآن پڑھنے کا کہا جاتا ہے نا تو لوگوں نے کچھ جملے ان کو رٹائے گئے ہیں گویا قرآن سے دور رکھنے کے لیے، وہ فوراً ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک گھسا پٹا جملہ کون سا ہے کہ مولانا صاحب قرآن میں تو آیات متشابہات بھی ہیں۔ اچھا پوچھو تو اکثر کو ایک آیت متشابہ کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور پوچھو کہ متشابہ کا مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یعنی کسے کہتے ہیں خبیث انٹیلیجنٹ، خبیث انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں نا، تیز ہوتے ہیں لیکن کام ان کا شر ہوتا ہے۔ اس نے ذہن میں ایسے جراثیم ڈال دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے تسلی ہوگی یہ قرآن کے نزدیک نہیں جائے گا۔ ان میں سے ایک جملہ کیا ہے، آغا صاحب اس میں تو آیات متشابہ بھی ہے۔ متشابہ کیا ہے کوئی نہیں پتہ۔ متشابہ سے کیا ذہن میں عام تصور ہے؟ متشابہ یعنی جن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس سے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ متشابہ کیا چیز ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک دوسرے عالم کی چیز بتائی جا رہی ہے ایک ایسے لفظ کے ذریعے سے جو جب ہم نے سنا ہے ہمارے ذہن میں ایک محدود چیز ذہن میں آ جاتی ہے۔ اب اس لامحدود چیز کو جب بیان کرنا ہے اسی لفظ سے، ہم سے کہا گیا کہ بس تمہارے ذہن میں آ جائے گا بھی کیا چیز ہے، لیکن حقیقی تصور وہ تمہاری پہنچ سے باہر۔ اگر کوئی نقص آنے لگے تو پھر لیس کمثلہ شیء ہو جائے گا۔ لہذا آیات متشابہ کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے کہ ایک مومن کا کام کیا ہے کہ کہے کہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہی، باقی میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے وہ عالم دیکھا ہی نہیں۔ بس یہ عروج بھی بلندی کا معنی دے رہا ہے، لیکن بلندی یہ والی جو ہمارے پاس ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ بلندی مراد نہیں ہے۔ یہ بات بھی تقریباً تسلیم شدہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً ایک سال قبل پیش آیا، یعنی مکہ میں، ظاہر ہے مسجد الحرام سے جو سفر ہو رہا ہے مکہ سے، بس اسی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ہجرت سے تقریباً ایک سال قبل نازل ہوئی۔ یہ بھی توجہ رکھیں کہ جو سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے اس میں صرف یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک، اس کے بعد جو آسمانوں کا سفر ہے اس کی تفصیلات وہ متواتر احادیث میں آئی، اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے عنوان سے جو روایات کتب میں آئی ہیں، اہل سنت کتب ہوں یا اہل تشیع کی کتب ہوں، ان میں سے بہت ساری روایت اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات اسرائیل سے منسوب، اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے منسوب، یہ کن روایات کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ روایات ہیں، توجہ کریں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے بعد کے زمانوں میں بہت سارے جو ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے واقعاً قبول کیا اور کچھ نے
خرابیوں کے لیے بھی قبول کیا تاکہ مسلمان بن کر اندر سے کھوکھلا کیا جائے۔ اب وہ چیزیں کہ جو قرآن میں جن واقعات کی طرف اشارے آئے ہیں، تو بعض اوقات مسلمان کیا کرتے تھے، اہل کتاب سے سوال کرتے تھے، مثلا حضرت یعقوب کے بارے میں ان کا کیا قصہ ہے، حضرت داؤد کے بارے میں جب وہ دو جھگڑا کرنے والے آ گئے تھے وہ کیا قصہ ہے، سلیمان کا کیا قصہ ہے۔ تو یہ جب ان سے سوال پوچھتے تھے تو ان کی جو روایات تھی اس میں بہت کچھ جھوٹ تھا، انبیاء کے ساتھ برے کاموں کی نسبت بھی دی گئی تھی، وہ مسلمانوں نے سنی اور بہرحال مکس اپ کرتے کرتے کوئی رسول اللہ کے نام پر، کوئی کسی کے نام پر، وہ ہماری کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں تفسیری روایات کے عنوان سے اندر شامل ہو گئے۔ تو جو صاحب تحقیق علماء ہیں وہ اس احادیث کے گروپ کو کیا نام دیتے ہیں؟ اسرائیلیات، یعنی یہود و نصارہ سے آنے والی غلط روایات جو داخل۔ اس میں اہل کتاب جو مسلمان ہوئے تھے بعض اوقات وہ ایمانداری سے بتا دیتے تھے، یعنی ان کو جو پتہ ہوتا تھا اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی امکان ہوتا تھا کہ جو آئے ہی اسلام کو خرافات سے پر کرنے کے لیے تھے تو وہ من گھڑت روایات کسی آیت کی تفسیر میں ڈال دیتے تھے۔ لہذا جو تحقیق مزاج کے علماء ہیں تفسیر قرآن میں، جنہوں نے تفسیر قرآن کی ہے، وہ اس عنصر کی طرف خبردار انہوں نے کیا کہ آپ، کیونکہ کتابوں میں وہ روایات آ گئی ہیں جو روایات تفسیری روایات ہے، تفسیر قرآن کی جو روایات ہے، چاہے میں نے کہا اہل سنت کی کتب ہو چاہے ہماری کتب، اور وہ روایات کس کے نام پر ہیں؟ رسول اللہ کے نام پر ہیں، ادھر اہل بیت اطہار کے نام پر ہیں، لیکن وہ ہے نہیں ان کی۔ ان میں سے آپ کو ایسی روایات ملے گی جو دین اسلام کے مسلم ترین عقائد کا انکار کرتی۔ اسی معراج کے واقعے میں بعض چیزیں بالکل خرافات ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، بالکل خرافات ہے۔ اور میں آپ کو عبارت، اگر مجھے ابھی ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب تفسیر کوثر میں لکھتے ہیں، اسی پہلی آیت کی تفسیر کے اینڈ میں لکھتے ہیں، یہ ضروری مسئلہ ہے تاکہ آپ متوجہ ہوں کہ آنکھیں بند کر کے نہیں کسی کوئی تفسیر کی روایات والی جو تفسیر کی کتاب ہوتی ہے ادھر سے تفسیر اٹھائی اور کوئی مجلس بنانے کے لیے اس کو آگے کوٹ کر دی، چاہے وہ آیت قرآن سے بالکل میچ ہی نہ کرتی ہو بلکہ کہیں اور ہی لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ فیشن عام ہے آج کل۔ تو یہ شیخ صاحب قبلہ یہاں فرماتے ہیں، رہا معراج کے بارے میں منقول روایات کا مسئلہ، معراج کے بارے میں جو روایات نقل ہوئی ہیں رہا ان کا مسئلہ، تو ان میں بعض روایات آیت کے مفہوم کے مطابق ہیں، یعنی جو آیت بات کر رہی ہے وہی بات روایت میں ہے، بعض میں تفصیل موجود ہے، یعنی آیت نے مجمل مختصر بات کی ہے، روایات نے تفصیلات بتائی، اور تفصیلات کون سی؟ جو کہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ ایک دفعہ تفصیلات ایسی بتائی جا رہی ہو کہ آیت کا معنی ہی ختم ہو جائے، بندہ کہیں اور ہی وادی میں پہنچ جائے، یعنی شروع میں اس کو لگ رہا ہو میں یہاں سے بیٹھا ہوں مثال کے طور پر نجف اشرف والی فلائٹ میں، اترے تو پتہ چلے نئی دلی پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہوتی تفسیری روایات، شروع میں کچھ اور اینڈ میں بالکل الٹی جگہ پر پہنچاؤ، وہ باطل ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں روایات۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں البتہ راویان حدیث، یہ بات اہم ہے، انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے اس کو،
کیونکہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں علمی، وہ ظاہر بات ہے نمک مرچ سے خالی ہوتی ہیں، تو اتنا زیادہ پبلک کو سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اس کا۔ فرماتے ہیں البتہ راویان حدیث اپنے ناسوتی تصورات، یہ دو لفظ لاہوتی تو آپ نے سنا ہوگا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ لاہوت یعنی عالم بالا، ناسوت یہ مادی عالم، یہ مادی کائنات، لاہوت بلندی عالم بالا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لاہوت عالم بالا، ناسوت عالم پست، یہ دنیا، یہ مادی جہان۔ تو اب توجہ کریں، راویان حدیث اپنے ناسوتی تصورات کے مطابق احادیث نقل کرتے تھے۔ غور سے سن لیں، حدیثوں میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لہذا کہا گیا کہ قرآن مجید پر اس کو پیش کرو۔ جو حدیث کا راوی ہے، جو ہمارے پاس پہلی ابتدائی کتب ہیں احادیث کی، ان کا بھی اگر زمانہ ناپا جائے، مثلا برادران اہل سنت میں بخاری جو سمجھ جاتی ہے، امام بخاری جنہوں نے بخاری کتاب صحیح بخاری کمپائل کی ہے، حدیث جمع کی ہے، آیا انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنا ہے؟ نہیں، چند واسطے ہیں کہ وہ پھر بتاتے ہیں میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے انہوں فلاں صحابی سے، انہوں رسول اللہ سے۔ اب یہ جتنا سلسلہ سند ہے، اگر اس میں سے ایک تو ہے نا، ان میں سے کوئی بندہ جھوٹا ہو سند میں تو پھر تو ویسے گئی، لیکن جھوٹا نہ ہو، اس کو سمجھ کچھ اور آ گئی ہو اور وہ ایمانداری سے اپنی سمجھ آگے بیان کر رہا ہے، بندہ بھی سچا ہے لیکن حدیث کی وہ بات نہیں رہی جو اصل میں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح رسول اللہ نے جو فرمایا وہ تو بالکل ایگزیکٹ تھا، لیکن سمجھنے والے نے اپنے تصور کے مطابق کچھ اور سمجھ لیا۔ مثلا اللہ کے رسول بتا رہے ہو مثال کے طور پہ جن کے بارے میں، اور سننے والا جو ہے اس کے ذہن میں بچپن سے اس نے اپنی دادی اماں سے سنا ہو، مثال دے رہا ہوں کہ جن جو ہوتا ہے اس کے بڑے لمبے دانت باہر نکلے ہوتے ہیں اور اس کے سر پہ 2 سینگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی شکل ہوتی ہے اس کی۔ اب جو رسول اللہ فرما رہے ہیں اس سے قطعاً مراد یہ شکل نہیں ہے، بلکہ جن یعنی ایک نظر نہ آنے والی مخلوق۔ لیکن یہ جو تصویر بنا رہا ہے جن کی، وہ کون سی بنا رہا ہے؟ جو اس کا اپنا ذہن میں تصور موجود، پھر ایک راوی، پھر دوسرا راوی، پھر تیسرا راوی، پھر چوتھا راوی۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، ایک خبر جب چند واسطے اس کے بیچ میں پڑھتے ہیں، وہ خبر کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ راویان حدیث اپنے ناسوتی تصورات، یعنی یہ جو مادی تصورات ہیں ہمارے دماغ کو جو عادت ہے یہاں کی چیزوں کی، اس کے مطابق احادیث نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا بعض روایات تمثیلی ہیں اور یعنی مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں، نہ کہ حقیقت تھی ان کی۔ اور جو امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور اس سلسلے کی بعض روایات قرآن اور مسلمات یعنی جو تسلیم شدہ فیکٹس ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں اسلام کے، بعض روایات قرآن اور مسلمات کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان ہدایت کا صحیح راستہ چلنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے قرآن مجید کے متن کو اچھی طرح مانوس ہو جائے، آشنا ہو جائے، اور اس متن سے آشنائی کے لیے صرف یہ درس بھی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا اپنا مطالعہ، آپ کا اپنا ایک پروگرام جس میں آپ خود پڑھیں۔ اے کاش ایسا ہو،
انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا کرتا بھی ہوگا شاید کہ بس اگر پتہ ہے آج مولانا نے یہ والی آیات پڑھنی ہے، کم از کم وہ آیات پہلے پڑھ کے آئے، دیکھے کہ ان آیات سے کتنا کچھ میں نے خود سمجھ لیا بغیر کسی چیز کی ہیلپ کے۔ مثلا یہ سورہ اسراء کی آیات ہے، پہلی 10 آیات بغیر کسی تفسیر پڑھے، صرف ٹرانسلیشن سے میں کیا سمجھتا ہوں، جو سمجھا ہے اسے لے کر یہاں پر آ جائے۔ اب مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، چیک کرے کہ غلطی کہاں ہو سکتا ہے مولانا سے غلطی ہو جائے، غلطی کی گنجائش صرف آپ کی نہیں ہے، ادھر بھی ہے۔ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے، ہمیں جب پڑھا کرتے تھے کم میں تو استاد کہا کرتے تھے کہ جب کلاس درس سے پہلے پڑھ کے آئی ہو نا، بچے طلاب جو ہیں وہ اگر آج کے درس کا پہلے مطالعہ کر کے آئے ہو تو استاد کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پہلے پڑھ کے آتے ہیں، وہ بھی زیادہ تیاری کر کے آتے ہیں ورنہ پھنس جائے گا۔ اور جب استاد کو پتہ ہو کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کوئی ایمپٹی مائنڈڈ آئے بیٹھے ہیں تو وہ بھی بالکل ریلیکس ہوتا ہے، تھوڑا بہت پڑھا دیا، تھوڑی ادھر ادھر کی گپیں سنائی۔ تو ممبر بھی اسی طرح، ممبر ایک بڑے لیول کا کلاس روم، توجہ کر رہے، ممبر ایک بڑے لیول کا کلاس روم ہے، بعض اوقات 50 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، 100 بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہزاروں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے اگر ممبر والے کو پتہ ہو کہ یہ اہل مطالعہ ہے، ادھر ہوائی فائرنگ نہیں چلے گی اور ادھر اندھیرے میں تیر نہیں چلیں گے، تو وہ بڑا اپنی عزت بچانے کے لیے ہی وہ پہلے پڑھ کے آئے گا۔ اسے پتہ ہوگا میں ٹیڑھی میڑھی کوئی گولی چلاؤں گا تو اگلے بندے کھڑے ہو کہیں گے یہ کہاں سے بول رہے ہو، یا میں آیت کوئی کوٹ کر کے کوئی اور بیچ میں سے نقطہ نکالنے لگوں گا تو مجھے کہیں گے تم کہاں سے نکال رہے ہو، آیت میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کو تسلی ہوتی ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں سوائے قرآن کی قسمیں اٹھانے کے اور تعویذ بنانے کے اور استخارے کرنے کے اور کوئی غرض نہیں ہے اللہ کی کتاب سے، اور ختم پڑھنے کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے، لہٰذا وہ اطمینان سے قرآن کے ساتھ جو مرضی کھیلنا چاہیں کھیل سکتے ہیں آیات قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ ایک قسم کی جو سزا ہے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت قرآن کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ ہم بار بار وہ آیت سناتے رہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے تلاوت کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتنی سمپل اور حقیقت پر مبنی بات ہے۔ جس کو کتاب دی ہے اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا، وہ کہاں ایمان ہے تجھے؟ ہاں کوئی پوچھے کہتا ہے بالکل جی قرآن پر ایمان ہے۔ تجھے جو قرآن پر ایمان ہے تو کیا ہے قرآن میں؟ کہتا کوئی نہیں پتہ۔ بہت بڑا تضاد، جسے ہم قرآن پر ایمان سمجھ رہے ہیں اپنا اور جسے اللہ قرآن پر ایمان کے طور پہ قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تب قبول کروں گا جب تمہارا اس کتاب کو پڑھنے کا انداز خود گواہی دے رہا ہوگا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تم اس کتاب کو باعث نجات سمجھتے ہو، تم لفٹ ہی نہیں کرا رہے اس کو، تم اس کتاب کو تم لفٹ ہی نہیں کراتے، اور جو مرضی چڑھ کے کھڑا ہو جائے ممبر پہ اس کو سن سن کے تم مزے لیتے رہتے ہو، تمہارا اس پر ایمان ہے، اس پر تمہارا ایمان کوئی نہیں۔ جس کے پیچھے دوڑ رہے ہو اسی پر تمہارا ایمان ہے نا۔ لیکن اللہ رسول اور اہل بیت نے سب سے زیادہ کس کی تاکید کی ہے؟ جس کو کوئی لفٹ کرا کر آج کل راضی زیادہ نہیں، وہ قرآن۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بہرحال یہ کچھ مقدماتی باتیں تھیں کہ جو اس سورہ کے ابتدا میں ہم نے کی، اور بہرحال ضروری باتیں تھیں، اگر کوئی چیز پھر بھی ذہن میں ہو تو انشاءاللہ درس کے بعد پوچھی جا سکتی۔ اس اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، کئی دفعہ ہم نے بیان کیا، عمومی رحمتوں اور رحیم یعنی خاص رحمتیں جو اللہ سب کو نہیں دیتا، ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک. یہ سبحان کا لفظ تسبیح، تسبیح کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک قرار دینا، ہر نقص سے پاک قرار دینا. وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ جس نے اسری بعبدہ، رات کو اپنے بندے کو سیر کرائی. لیلاً تاکید کے لیے، یعنی ایک رات میں. بس سفر معراج ایک رات پر مشتمل ہے. لیلاً یعنی ایک رات. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے حول، اردو میں ہم کہتے ہیں نا ماحول. ماحول یعنی جہاں پر ہم ہیں، ہمارے ارد گرد کے جو علاقہ ہے، ایٹماسفیئر ہے، فضا ہے، اسے ماحول کہتے ہیں. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے آس پاس کے علاقے کو ہم نے بابرکت بنا دیا تھا. بابرکت سے کیا مراد ہے؟ دونوں اعتبار سے مسجد اقصی کے آس پاس کی زرزمین بابرکت ہے. چاہے فصلیں اور کھیتیاں ہوں، اس اعتبار سے مسجد الحرام کے آس پاس کی زمین اس اعتبار سے وہ برکتوں والی نہیں ہے جیسی فلسطین کی سرزمین تھی بیت المقدس کی. وہاں پر یعنی سرسبز کھیتیاں ہوتی. اس اعتبار سے بھی بابرکت، اور اس اعتبار سے یعنی مادی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے بھی بابرکت کہ کئی انبیاء وہیں پر آئے تھے، اور بڑی بڑی جو دینی تحریکیں ہیں ان کا مرکز یہی سرزمین تھی. یعنی مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے مسجد اقصی کا جو ماحول ہے، اس کا جو آس پاس کا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے ہم نے بارکنا حولہ، ہم نے مبارک بنایا تھا، بابرکت بنایا تھا اس کے گرد و پیش کو. سوال، سفر معراج کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کا جواب یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو جس کو ہم نے یہ سیر کروائی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. اور اللہ کا نبی بالغیب کے مرحلے سے ارتقا کر کے بالمشاہدہ، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں گویا وہ رسول اللہ کو دکھائی گئی. جنت مثلا دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آسمانوں کے دیگر مقامات وغیرہ وغیرہ. اور دوسری ہستی جس کے بارے میں یہ اشارہ ملتا ہے قرآن میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا ملکوت، ایک ہوتا ہے ملک بادشاہت، ملکوت اس سے اوپر کا لیول، اصل اقتدار. کیونکہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں فلان بادشاہ کے پاس اقتدار ہے، ہم سمجھتے ہیں یار سارا کچھ اس کے پاس ہے. تھوڑی دیر پتہ چلتا ہے اس بادشاہ کو کسی نے آ کے لٹکا دیا ہے تختہ دار پہ. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس کا نہیں تھا، اس کا ہوتا تو اس سے الگ نہ ہوتا. ملکوت اصل اقتدار ہے جو اس صاحب اقتدار سے کبھی چھینا نہیں جا سکتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات، نشانیاں. یہ آیات کا لفظ آیت کی جمع ہے، نشانی. قرآن کے جملوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے، آیات بینات. اور ہر وہ چیز کہ جس کو
دیکھ کر، جس میں توجہ کر کے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ آیت اللہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی نشانی، اور اس کی جمع ہے آیات، نشانیاں، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ میں اس کے ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت: پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 2: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اب یہاں سے اس آیت، پہلی آیت کے بعد رخ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ گویا کہ، توجہ کریں، گویا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ مدینہ میں آ کے شروع نہیں ہوا، بلکہ مکہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب رسول اللہ کے دعوی رسالت کی خبریں عام ہوئیں اور بالآخر مکے میں ایک کھلبلی مچ گئی اور تحریک اسلام جو تھی وہ اگرچہ اس زمانے میں بڑی آہستہ رفتار سے لیکن آگے بڑھ رہی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل منتظر تھے آخری نبی کی، تو اور مکہ ایسی جگہ تھی جہاں تجارتی قافلے آتے تھے دور دراز سے، تو ظاہر ہے وہ خبریں بھی لے کے جاتے تھے۔ تو اب آپ یوں سمجھے کہ جو قوم کسی کا انتظار کر رہی ہو، اسے پتہ چلے کہ فلان علاقے میں کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو وہ سب سے دوسروں کی نسبت جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ مکہ میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور ان کے علماء گویا کہ آتے ہوں گے رسول اللہ کو دیکھنے پرکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ میں جو رسول اللہ کو دعوت دی وہ انہوں نے نہیں دی کہ جو رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے دی کہ جن کا دین ہی کوئی نہیں تھا، اوس اور خزرج کے قبیلوں نے، اور جو انتظار کر رہے تھے رسول اللہ کا انہوں نے دعوت ہی نہیں دی۔ نہ صرف یہ کہ دعوت نہیں دی، اتنے گمراہ ہو گئے تھے، اتنے غلط عقائد، اتنی غلط چیزوں کے پیچھے ہو گئے تھے کہ ان کو لگا یہ رسول اللہ تو ہمارے خلاف یہ تو ہمارے خلاف بولتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت نہیں دی مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کو ہجرت کی، بلکہ جب اوس و خزرج کی دعوت پر اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے تو یہ لوگ بدترین دشمن ثابت ہوئے، بدترین مخالف ثابت ہوئے رسول اللہ کی تحریک۔ انتہائی عبرتناک داستان ہے، وہ داستان کے جو اسلام سے پہلے کی ہے ان کی، حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کے زمانوں کی، وہ بھی عبرتناک ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اور وہ کام جو انہوں نے رسول اللہ کے آنے کے بعد کیے اسلام کے خلاف، وہ اور زیادہ عبرتناک ہے کہ اس قوم کو کیا مرض۔ البتہ اللہ نے اس قوم کو ایک ایگزامپل کے طور پہ رکھا ہے اور ان کو ڈسکس کیا ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں آنے کا سبب کیا تھا، یہ کیوں نبیوں کو مارتے تھے، یہ کیوں تورات میں تحریف کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، جرأت چاہیے نا، اللہ کا کلام ہے اس میں ایک بندہ تحریف کر رہا ہے، یہ تو بڑا خناس ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، ورنہ جس کا ایمان ہو کہ اللہ نے مجھے پکڑ لینا ہے اس کے قانون میں کیوں تعریف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پورے ڈیٹیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی گمراہیوں کے ڈسکس کیے ہیں، اور ہمارے لیے جو توجہ کرنے والی بات ہے، شیعہ اہل سنت دونوں کے پاس جو روایات آئی ہیں ان میں یہ بات موجود ہے، الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔
جو جو خرابیاں انہوں نے کی ہیں میری امت بھی وہ خرابیاں کرے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. میں یہ حدیث کے الفاظ پڑھ دوں آپ کے سامنے. حدیث کے لفظ یہ: لم یکن فی بنی اسرائیل شیء الا فی امتی مثلہ. بنی اسرائیل میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی تھی مگر یہ کہ میری امت میں بھی وہی چیز پائی جائے گی. یہ جو آج صرف جشن منا کے جنت جانے کے چکر میں کیا بتایا جا رہا ہے، صرف چند رسومات کر کے تو ہر ایک بندے نے اپنے لیے جنت میں جانے کا ایک راستہ سن لیا جو اسے اپنے مزاج کے مطابق لگتا ہے. اس کی دنیا ڈسٹرب نہیں ہوتی، اس کی بری عادتیں بھی ڈسٹرب نہیں ہوتی، وہ بھی ہے کر لو کوئی نہیں. آج ایک ویڈیو کلپ سنا ایک مولانا صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اعمال صالح نہ بھی ہوئے تو بھی ہم محبت اہل بیت کی وجہ سے بخشے جائیں گے. یہ محبت ایجاد کہاں سے کی ہے؟ میڈ ان چائنا، کہ جو محبت کچھ بدلتی نہیں ہے. ادھر تو کوئی کسی لڑکی سے محبت میں ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے. اور اہل بیت کی محبت تضاد دیکھے. اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہ ہوئے قیامت کے دن، کیوں نہیں ہے؟ ایک دنیا کی ایک شخصیت کی محبت میں پتہ نہیں کیا کیا اعمال تم کر لیتے ہو، اور اہل بیت کی محبت نے تمہارے اعمال کچھ سیدھے نہیں کروائے. یہ کون سی محبت؟ ہم ان کی ولایت کے صدقے ہم بخشے جائیں گے. کون سی ولایت ہے؟ اے ایمان والوں، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کون سی ولایت اور کون سی محبت جو انسان کے وجود پہ کوئی اثر ہی نہیں رکھتی؟ کیوں اس طرح کے خلاف قرآن جملے بول کر قوم کا بیڑا غرق کیوں ان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں کہ جو برے اعمال بھی کر رکھے ہیں؟ میں نے قبلہ صاحب سے آج سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں نیک اعمال نہ بھی ہوئے نا تو ہم ان کی محبت سے بخشے جائیں گے. ہم ان کی محبت ہم نے نہیں بیچی، ہم جتنے بھی برے تھے ہم نے اہل بیت کی محبت نہیں بیچی. شیطان کو تو تم نے بیچ دی ان کی نافرمانیاں کر کے، اور کسے بیچنی تھی؟ ہاں زبان سے ہم نہیں کہتے تھے ہم نے بیچی ہے. عمل کیا کہہ رہے ہیں؟ خلاف اہل بیت چل رہے، خلاف قرآن ہے یہ بات. قرآن پڑھے کیا لکھا ہوا ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہیں صرف اس کی جزا دی جائے گی جو تم نے عمل کیا. ہاں، اس عمل کی بنیاد صحیح ایمان ہونا چاہیے. لیکن تم کو ہمارے پاس بس ایمان ہے اور عمل نہ ہو، یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ تمہاری خود ساختہ نظریہ ہے. یہ اسے نہ قرآن قبول کرتا ہے، اسے نہ اہل بیت قبول کرتا ہے. کیا اہل بیت کی روایات میں نہیں ہے کہ جسے خدا کا نافرمان پاؤ جان لو ہم اہل بیت کا دشمن ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ الٹا یہ کہہ رہے ہمارے اعمال اچھے نہ بھی ہوئے تو اعمال نیک ہمارے پاس نہ بھی ہوئے تو اہل بیت کی محبت. یہ جھوٹ ہے. اگر اہل بیت، کامن سینس کی بات ہے، اگر اہل بیت کی محبت ہے تو وہ یا بھی حرکت میں لائے گی اپنے تقاضوں کے مطابق. اگر صرف زبانی ٹیسٹ نہیں ہے، لقلقہ زبان نہیں ہے بلکہ اندر بھی ہے تو پھر وہ حرکت میں لائے گی. اور اگر وہ حرکت میں نہیں لاتی پھر وہ یہاں تک محدود ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ کیوں خلاف قرآن باتیں کرتے؟ کیوں ائمہ کی نافرمانی کرتے ہو جنہوں نے کہا ہے کہ لا تقبلوا علینا خلاف القرآن؟ ہمارے بارے میں کوئی بات جو خلاف قرآن ہو مت قبول کرو اس کو. مقدمہ الکافی میں ہے من لم یاخذ امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن.
جس نے ہمارے احکام کو، ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. ادھر کیوں نہیں دیکھتے قرآن کی طرف؟ اور جب کوئی آگے قرآن کا نام لے تو پھر اور ڈرامے شروع کر دے، تو کہتے اس کے 20 اور 50 میننگ ہے اور فلان ہے، یہ تاکہ اور کنفیوز کر دو. پہلے سے کنفیوز ملت کا اور بیڑا غرق کر دو. آپ توجہ فرمائیے. لم یکن فی بنی اسرائیل شیء الا فی امتی مثلہ، کوئی چیز ایسی نہیں تھی بنی اسرائیل میں مگر یہ کہ میری امت میں بھی اسی طرح کی چیز ہوگی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت نقش قدم پر چلے گی بنی اسرائیل کی، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل گو کے بل میں گھسے ہوں گے، ایک بڑا سا لیزرڈ، بڑی سی چھپکلی ہوتی ہے، اس کو گو بولتے ہیں، اگر بنی اسرائیل کسی گو کے بل میں گھسے تھے میری امت بھی اس گو کے بل میں گھسے گی. یہ سمجھانے کے لیے کہ اس طرح فالو کریں گے. اور یہ بھی فرمان ہے اللہ کے نبی کا جو روایات میں آیا. اسی کانٹیکسٹ میں مولا علی کے بارے میں فرمایا، اے علی آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے جو عیسیٰ کی مثال تھی بنی اسرائیل میں. ایک گروہ بنی اسرائیل کا عیسیٰ کے بغض میں ہلاک ہو گیا اور دوسرا گروہ عیسیٰ کی محبت میں دین سے خارج ہو گیا، شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے، غلو کر کے عیسیٰ کے بارے میں. اے علی آپ کی مثال میری امت میں وہی ہے جو بنی اسرائیل میں. اتنا کلیئر سمجھایا تو بندے کو تھوڑا ہوشیار تو ہونا چاہیے. جو میں سن رہا ہوں، جو میں سنتا رہا ہوں، میں اس کو دیکھوں تو صحیح اللہ کی کتاب سے کوئی میچنگ، اس کا لب و لہجہ کوئی ماحول میچنگ ہے یا کوئی میچنگ ہی نہیں. قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. جب تک اس کے پاس خدا کا قرآن موجود ہے، نہیں پڑھا، اس کی اپنی مرضی. دوسری آیت میں جو کلام کا رخ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، گویا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہستی تمہیں یہ قرآن بتا رہی ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی رات میں اپنی بہت ساری نشانیاں دکھا دی. اور یہ عظیم شخصیت اب تمہیں گویا کہ دعوت دے رہی ہے اس دین کی طرف جو اسی اللہ کا دین ہے جس نے تمہاری طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، جس نے تمہاری طرف عیسیٰ کو بھیجا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اسے یعنی اس کتاب کو قرار دیا ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اب توجہ سے سنیں، اس پوری کتاب تورات کا نچوڑ، اگر پوری کتاب تورات کا نچوڑ نکالا جائے تو اللہ تعالیٰ اس جملے میں وہ نکال، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. توحید، گاڑی قسم کی. کون سی توحید؟ کہ میرے علاوہ، پوری تورات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا یعنی اللہ نے کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو، نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ. وکیل کون ہوتا ہے؟ اگر قرآن کے لفظ میں بتاؤں، جس پہ توکل کیا جاتا ہے. یہ جو توکل کا لفظ ہے یہ وکالت سے ہی ہے، یعنی وکیل بنانا یعنی توکل کرنا. توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ معاملہ اب آپ کے سپرد ہے، آپ نے جو کرنا ہے، مثلا آپ نے نتیجہ لے کے دینا. اور توجہ کیجئے، ایک سلوات پڑھیں پھر محمد وآل محمد. سورہ ہود، سورہ ہود آیت نمبر 12.
اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. انما انت نذیر، اے رسول آپ تو صرف خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل، آپ نہیں. اور متعدد آیات میں قرآن میں آیا ہے قل لست علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں، میں تمہیں صرف خبردار کرنے والا ہوں. تم میری بات مان لو گے قیامت کے دن اللہ اجر دے گا، نہیں مانو گے پکڑے گا. یہ مت کہو کہ میں تمہاری وہاں وکالت کر رہا ہوں. قرآن کے تصورات بڑے کرسٹل کلیئر. انما انت نذیر، اے رسول آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل. اسی طرح اس سے جو پہلی سورت ہے سورہ یونس، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے 108 نمبر. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے اس کی ہدایت کو قبول کر لیا تو یہ ہدایت کا قبول کرنا اسے خود ہی فائدہ دے گا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو اس کا نقصان بھی گمراہ ہونے کا اسی کو خود کو ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا وکیل نہیں کہ میں وہاں پہ وکالت تمہاری کر رہا ہوں اللہ کے پاس. یہ حق میں نے تمہیں پہنچا دیے، جس نے اسے قبول کیا وہ فائدہ لے گا، جس نے اسے ریجیکٹ کر دیا گمراہی کی طرف چلا گیا نقصان خود ہی اٹھائے گا. میں تمہارا وکیل نہیں. وما انا علیکم بوکیل. اے کاش کے سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی دین کی وہ اللہ کی کتاب ہوتی، اور جب اچھی طرح ایک مسلمان کے ذہن میں قرآن بیٹھ جاتا جیسا ہے، اس کے بعد پھر باقی کتابیں پڑھائی جاتی تو بہت ساری شکل بدلی ہوتی امت مسلمہ کی اس حالت سے جو حالت آج بنی ہوئی ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ. انہوں نے وکیل کا ترجمہ کیا ہے کارساز.